بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ لوگ کیسے ہیں؟ آج ہم لوگ انشاءاللہ العزیز ہمارا جو سبق نمبر 3 ہے قومی اتفاق، ہم لوگ اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس کو میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں کہ اس سبق میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس یہاں پر چیپٹر کے سٹارٹ میں ہمیں جو دیتے ہیں وہ ہے رائٹر کا انٹروڈکشن، مینس کہ مصنف کا تعارف یہاں پر ہمیں دیتے ہیں، اور ہم نے اسے کیا کرنا ہے، بلینکس کی فارم میں لکھنے میں۔ ہمیشہ سے آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتاتی رہتی ہوں کہ آپ نے یہ مصنف کا جو تعارف ہم لوگوں کو یہ سٹارٹ میں دیتے ہیں، چیپٹر کے سٹارٹ میں، ہم لوگوں نے اس چیز کو سکپ نہیں کرنا۔ ہم لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ یہ انہوں نے جسٹ یہاں پر لکھ دیا اور بس، نہیں، ہم نے اس چیز کو ہم نے یاد کرنا ہے، کیونکہ جب ہمارے پاس پیپر آتا ہے تو اس میں جو ہمیں 20 یا 15 مارکس کے جو ہمیں MCQs دیتے ہیں وہ لوگ اسی مصنف کے تعارف کے اندر سے وہ لوگ بنا کے دیتے ہیں، اور چیپٹر کے اندر سے جتنے بھی ڈیفیکلٹ ورڈز ہوتے ہیں انہیں وہ لوگ بنا کر بلینکس کے فارم میں ہمیں دیتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو دیکھیے مصنف کا کیا نام ہے ہمارے پاس، سر سید احمد خان۔ یہ ان کی تاریخ ولادت ہے 1817، اور ان کی وفات کی کیا ڈیٹ ہے، 1898، ٹھیک ہے۔ تو نیچے یہاں پر ہم لوگ آ جاتے ہیں، فرسٹ لائن ہمارے پاس ہے، سر سید احمد خان دہلی کے ایک معزز علمی خاندان میں پیدا ہوئے۔ تو یہاں پر ہم لوگ دہلی کو انڈر لائن کر کے ہم لوگ اس کی بلینک بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بلینک کی شکل میں ہم اسے دے سکتے ہیں، اور نیچے ہم لوگ اس کے ساتھ 2 جگہوں کے اور نام مینشن کر کے ایک پوری ہم لوگ اسے بلینک کی فارم دے سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اس طرح اس کے اندر سے جتنے بھی MCQs بنتے ہیں، 20 بنتے ہیں، 15 بنتے ہیں، جتنے بھی بنتے ہیں، آپ لوگوں نے اس کے MCQs بنا کے پھر آپ لوگوں نے اس چیز کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو سکپ نہیں کرنا، آپ لوگوں نے اس چیز کو اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھنا ہے۔ تو اس طرح یہاں بھی ہمارے پاس یہاں تک جتنے بھی بنتے ہیں آپ کے پاس 20 25 یہ سارا کچھ آپ نے اس کے MCQs بنا کر آپ لوگوں نے یاد کرنے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم لوگ چلتے ہیں، جو ہمارا ٹاپک ہے جو کہ سر سید احمد خان کی تصنیف ہے وہ کیا ہے، قومی اتفاق، ٹھیک ہے۔ اب قومی اتفاق کیا چیز ہے، تھوڑا سا ہم لوگ اسے ایکسپلین کرتے ہیں۔ یہاں پر قوم کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی پر کسی قدر غور کرنا لازم ہے۔ زمانہ دراز سے جس کی ابتدا زمانے سے بھی بالاتر ہے، قوموں کا شمار کسی بزرگ کی نسل میں ہونے یا کسی ملک کا باشندہ ہونے سے ہوتا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ اب یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دیں قومی اتفاق کے سلسلے میں، کہ ہمارے اندر ایسا کون سا جذبہ ہونا چاہیے جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کے درمیان جو بہترین تعلقات ہیں ہم لوگ کس طرح قائم کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفرقہ قومی صرف دنیاوی اعتبار سے تھا مٹا دیا، اور ایک روحانی رشتہ قوم قائم کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر انسان جو ہے اسے دنیا میں رہنے کے لیے کسی نہ کسی انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ جو رشتہ ہے، وہ جو ریلیشن شپ اس انسان کا ہے، اگر وہ اچھا بن جائے تو وہ ایک بہترین قوم کی شکل میں ہمارے سامنے آ سکتا ہے، جو ایک حبل متین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے مضبوط تھا۔ تمام قومی رشتے سب کے سب اس روحانی رشتے کے سامنے نیست و نابود ہو گئے، اور ایک نیا جو روحانی بلکہ خدائی قومی رشتہ تھا وہ قائم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمارا جو دین اسلام ہے، ہمارا جو مذہب ہے، اس نے کبھی بھی رنگ نسل کسی بھی چیز کو وہ لوگ یہاں پر لے کے نہیں آئے، بلکہ انہوں نے اس چیز کی خط المیعاد جو ان لوگوں نے کوشش کی وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ تمام مسلمان یا مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اگر ایک دوسرے سے افضل ہیں تو وہ کیا بنیاد ہو سکتی ہے، کس بیس پر ہم لوگ ایک دوسرے سے افضل ہو سکتے ہیں، تقویٰ کی بنیاد پر۔ اب تقویٰ کیا چیز ہے، تقویٰ مینز پرہیزگاری، کہ ہم لوگ کتنے پرہیزگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات دیے ہم لوگوں نے ان کی بجاوری ہم لوگ کس طرح کرتے ہیں، انہوں نے جس کام سے ہمیں روکا ہم لوگ کیا اس کام سے رکتے ہیں، جن کاموں کی ہمیں ترغیب دی کیا ہم لوگ اس کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ ساری جو وجوہات تھیں، ساری جو حالات و واقعات تھے، یہ کیا ہے، قومی اتفاق کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ بے شک تمام مسلمان
قرآن میں جیسے کہ ذکر ہے کہ بے شک تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس اپنے بھائیوں کے مابین مصالحت کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سب سے بڑی بات یہاں پر کیا بتائی گئی ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جو ہے اگر وہ افریقہ کا رہنے والا ہے تو وہ کالا ہوگا، وہ ہمارا مسلمان بھائی نہیں ہو سکتا، نہیں، کوئی رنگ نسل اسلام کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے سے افضل و بالا تر نہیں ہے، تمام مسلمان جو ہیں آپس میں بھائی بھائی، بے شک اس کا رنگ کالا ہے، اس کا رنگ سفید ہے، یہ چیز میٹر نہیں کرتی۔ اور یہاں پر کیا اگلی بات ہمیں بتائی گئی، پس اپنے بھائیوں کے مابین مصالحت کراؤ۔ مصالحت کرانا یعنی کہ اگر دو انسان آپس میں ناراض ہیں کسی بھی وجوہات کی بنا پر، کوئی بھی ایسا مسئلہ درپیش آ گیا جس کی بنا پر ان لوگوں کو یہ اسٹیپ اٹھانا پڑا، تو کیا کرنا چاہیے، ہمیں ان دو انسانوں کے درمیان مصالحت کرا دینی چاہیے، یعنی کہ انہیں رضامندی جو ہے وہ ان کے درمیان ہمیں کروا دینی چاہیے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت ہی رحیم و کریم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد مجھے اس بات کے دیکھنے سے نہایت افسوس ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی تو ہیں مگر مثل برادران یوسف کے ہیں۔ یہاں پر یہ ہمارے پاس جو ایک استعارہ جو ہے وہ ہمارے پاس استعمال کیا کہ مثل یوسف، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا جو پورا ایک واقعہ تھا وہ تو نہیں لکھا جا سکتا تھا نا، تو ان لوگوں نے صرف یہاں پر ایک ورڈ جو ایک لفظ تھا اس میں ہمیں پورا جو واقعہ تھا وہ سنا دیا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی جلیل القدر پیغمبر تھے، اور دنیا کی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر خوبصورتی سے نوازا تھا کہ جب وہ مصر میں پہنچے تو وہاں کی جو عورتیں تھیں انہوں نے ان کے جو ایک اللہ نے انہیں حسن عطا کیا تھا، اس کی بنا پر ان عورتوں نے کیا کیا تھا، اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، لیکن ان کے جو بھائی تھے وہ اس قدر ان سے حسد کرتے تھے کہ انہوں نے انہیں ایک کنواں تھا اس میں ان لوگوں نے پھینک دیا، تو تب سے یہ جو مثال ہے وہ قائم ہے کہ برادران یوسف، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے جو بھائی تھے وہ ان سے حسد کرتے تھے، ہر وقت ان سے وہ لوگ جیلس ہوتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک تو ولایت کا، پیغمبری کا انہیں درجہ عطا کیا، دوسرا انہیں اتنی خوبصورتی سے نوازا کہ وہ لوگ اس چیز کی تاب نہیں لا سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہمارا چیپٹر ہے اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ تمام جو مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ہمیں مل جل کر کبھی بھی ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچنی کہ فلاں بندہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو ہم نے اسے اپریشیٹ نہیں کرنا، نہیں، ہم نے ہر کام جو ہے وہ ہر کام ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اور اس کی جو کام وہ کرے اس کام کو ہم نے سراہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا چیپٹر آپ نے اس سبق کی ریڈنگ کر کے اس کے اندر جتنے بھی ڈیفیکلٹ ورڈس ہیں ان کو آپ لوگوں نے انڈرلائن کر کے، اور اس کا جو اسٹارٹ مصنف کا تعارف میں نے آپ لوگوں کو بتایا اس کو آپ نے بلینکس کی فارم میں لکھ کے نوٹ بک کے اوپر اور یاد بھی کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو۔